بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہمارا پروگرام یوم دفاع کی تناظر میں ہوگا۔ اس میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس وقت پاکستان میں ملٹری الائنس ہو یا سیاسی یا حکمران، سب ایک صفحے پر ہیں اور پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے زمینی، فضائی، بحری معرکوں میں شجاعت و مردانگی کے کارہائے نمایاں انجام دینے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وطن کے بہادر سپوتوں کی یاد میں سوموار کو یوم دفاع اور شہداء اس غیر معمولی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منایا گیا، جس کی ماضی میں شاید کوئی مثال مل سکے۔ دوستو، اس سلسلے میں راولپنڈی میں GHQ میں سیاسی عسکری قیادت نے ملک درپیش اندرونی بیرونی چیلنجوں کا ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بجا طور پر قوم کی مثالی اتحاد کو ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ دوستو، اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب تھے، جبکہ شرکاء کی دوسری اہم شخصیات کے علاوہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور تینوں سروس کے چیف اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی شامل تھے، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر اپنی تقریر میں بھارت سے تعلقات، مسئلہ کشمیر، افغانستان کی صورتحال اور دوسرے اہم مسائل پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور کشمیری عوام کے جذبہ و خیریت، شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پر سید علی کلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے اہم مسئلہ کشمیر ہے، ہماری امن کی خواہش ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، پاکستان کی حفاظت ترقی کے سفر میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہے، ہر لمحہ ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام کی حمایت پر منحصر ہے، عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ہمسایہ ملک افغانستان میں دیکھا، اور کچھ لوگ پاکستان مخالف عناصر کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، ہم ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فوج کے سپہ سالار نے پورے عزم کے ساتھ قوم کو یاد کروایا، مسلح افواج کسی بھی اندرونی بیرونی خطرات، روایتی غیر روایتی، ظاہر و پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتیں ہیں، اور اسی طرح اپنے اختتامی خطاب میں صدر پاکستان نے آئین و قانون کی پاسداری کو سب کے لیے لازم قرار دیا، اور یہی متمنائے نظر آرمی چیف کا بھی ہے، جو سول عسکری قیادت کو ایک پیج پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی درست کہا، خطے میں ترقی اور نمو کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہوا ہے۔ صدر نے کشمیری عوام کو یقین دلایا، پاکستان ان کی ہر ممکن سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھے گا
صدر مملکت اور آرمی چیف دونوں نے افغانستان میں امن اور سلامتی کے نئے باب کے آغاز پر یقین کا اظہار کیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پر امید لہجے میں کہا افغانستان میں امن قائم ہوگا اور کابل سے اچھی خبریں آئیں گی اور اس مرتبہ یوم دفاع شہداء ان مسائل مشکلات کے پس منظر میں منایا گیا جن کا جموں کشمیر پر غیر قانونی تسلط برقرار رکھنے کے لیے بھارت نئے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کشمیری عوام کی مدد افغانستان کی نئی صورتحال اور پاکستان کو دہشت گردی کے خطرات کے حوالے سے قوم کو سامنا ہے۔ عزیز دوستو، پاکستان کی سیاسی قیادت مسلح افواج اور قوم ان چیلنجوں کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ دشمنوں کو کیسے نتھ پائی جاتی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں صدر مملکت اور آرمی چیف نے جو قومی اتحاد آئین و قانون کی پاسداری کی طرف جو توجہ دلائی ہے اس پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی پیغام ہے جو اپنی تقریروں میں اور بیانات میں یا روز آئے دن اپنے مخالفین کو اپوزیشن کو للکارتے رہتے ہیں۔ امید ہے پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا یوم دفاع کے سلسلے میں ایک نہایت ہی بہت اچھا پروگرام۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں مگر جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔